آج ہم موجود ہے شبیکہ کے علاقے میں۔ آج ہم دکھائیں گے آپ کو شبیکہ کا وہ قبرستان جہاں پہ جہالت کے دور میں لوگ اپنی بیٹیاں دفناتے تھے۔ یہ جبل عمر کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ گیٹ نمبر 79 سے، جس کو عمرے کا گیٹ کہتے ہیں، اس سے آپ بائیں ہاتھ کی جانب جاتے ہیں تو ایک خالی جگہ نظر آئے گی جس کو قبرستان شبیکہ کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے ساتھ ایک واقعہ منسوب ہے جو قیس بن عاصم ابن تمیم کے سرداروں میں سے ایک تھا۔ ظہور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اسلام لے آیا تھا۔ اس کے حالت میں لکھا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو سنگین بوجھ وہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتا ہے اسے کچھ ہلکا کرے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہنے لگا کہ گزشتہ زمانے میں بعض باپ ایسے بھی تھے جنہوں نے جہالت کے باعث اپنی بے گناہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میری بھی 12 بیٹیاں ہوئی، میں نے سب کے ساتھ یہ گنونا سلوک کیا، لیکن جب میرے یہاں 13ویں بیٹی ہوئی، بیوی نے اسے مخفی طور پر جنم دیا۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ نومولود مردہ پیدا ہوئی ہے، لیکن اسے چھپ چھپا کر اپنے قبیلے والوں کو یہاں بیچ دیا۔ اس وقت میں مطمئن ہو گیا، لیکن بعد میں مجھے اس ماجرے کا علم ہو گیا۔ میں نے اسے خالص کیا اور اپنے خاص ساتھ ایک جگہ لے گیا۔ اس نے بہت آہوزاری کی، میری منتیں کی، گریہ و بکا کی، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور اسے زندہ درگور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو بہت ناراحت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ آپ نے فرمایا، جو کسی پہ رحم نہیں کھاتا اس پر رحم نہیں کھایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس کی طرف رخ کیا اور یوں گویا ہوئے، تمہیں سخت ترین دن درپیش ہے۔ کیس نے عرض کیا، میں کیا کروں، اس گناہ کا بوجھ میرے کندھوں سے ہلکا ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے جتنی بیٹیوں کو قتل کیا ہے اتنے غلام آزاد کر کہ شاید تیرے گناہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ وہ قبرستان ہے، یہ وہ جگہ ہے جو آپ کے اسکرین پہ ہے۔ یہاں پہ ابھی بھی وہ بچیوں کے دفن ہونے کی قبرستان قبریں موجود ہیں، ان کی نشانیاں، ان کے بقایا جات بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور یہ پورا علاقہ اب تعمیر ہو چکا ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جس میں ابھی تک کوئی تعمیر نہیں ہوئی۔ یہ آج بھی اسی قدرتی حالت میں ہے۔ سعیسہ بن ناجیہ نام کا ایک ایسا صحابی رسول تھا جو زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکتا تھا۔ ان کا جو نسب نامہ یعنی جو شجرہ کتابوں میں موجود ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ سعیسہ بن ناجیہ بن عقال ابن محمد سفیان بن مجاشع بن دارم بن مالک بن زید مناتا بن تمیم تمیمی۔ اسلام سے پہلے سعیسہ کی فطرت اس ابتدا سے سلیم تھی۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جبکہ سارے عرب میں دختر کشی عام تھی، یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا عام تھا، اور لوگ لڑکیوں کو ننگی قرابت سے بچنے کے لیے زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ سعیسہ کی آغوش محبت لڑکیوں کی پرورش کے لیے کھلی تھی اور وہ دوسروں کی لڑکیوں کو خرید کر پالتے تھے۔ وہ اپنے تمیم کے ساتھ مدینہ آئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ سعیسہ سلیم الفطرت تھے، اس لیے بلا تعامل انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ سے کچھ آیات قرآنی حاصل کی، پھر پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں جو اچھے کام کیے ہیں وہ قبول ہوں گے اور مجھ کو ان کا اجر ملے گا؟ فرمایا، کون سے اعمال کیے؟ عرض کیا، ایک مرتبہ میری 10 ماہ کی 2 حاملہ اونٹنیاں گم ہو گئی، میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکلا، راستے میں 2 مکان دکھائی دیے، میں ان میں گیا۔ ایک مکان میں ایک پیر
وہاں آواز آئی کہ اس گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کون بچہ ہوا ہے؟ معلوم ہوا لڑکی۔ اس نے کہا اس کو دفن کر دو۔ میں نے کہا دفن نہ کرو، میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کو 2 اونٹنیاں بچوں سمیت اور اپنی سواری کا اونٹ دے کر لڑکی لے لی۔ اس طریقے سے ظہور اسلام تک میں نے 360 دفن ہونے والی لڑکیوں کو فی لڑکی 10 مہینے کی 2 حاملہ اونٹنیاں اور ایک اونٹ دے کر خریدا۔ اس کا مجھے کوئی اجر ملے گا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو خدا نے اسلام کا شرف سے سرفراز کیا، اس لیے ان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا۔ عیسیٰ کے اعمال حسنہ محض لڑکیوں کے بچانے تک محدود نہ تھے، جبکہ وہ غرباء پرور بھی تھے اور غریبوں اور محتاجوں کے لیے ان کی دست کرم ہمیشہ دراز رہتا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں نیکی کرنے کی توفیق عطا